بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے 1344۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے، یعنی قبروں پہ گئے ان کی۔ پھر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، دیکھو میں تم سے پہلے جا کر تمہارے لیے میرے ساماں بنوں گا اور میں تم پر گواہ رہوں گا، اور قسم اللہ کی کہ میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم خدا کی کہ مجھے اس کا ڈر نہیں، قسم خدا کی مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے۔ مطلب یہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیوچر کا بتا رہے ہیں، آنے والے وقت، صحاب کے وقت کا ذکر صرف نہیں ہے۔ فرمایا میں تمہارے لیے میرے سماں بنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خواہش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے میں نے جو ہے نا وہ سبب بننا ہے، وہاں سے گزرنے کا، پر بچھانے ہیں۔ قبر میں پوچھا جائے ما کنتا تقول فی ھذہ حق رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتا دنیا میں ان کے متعلق تیرا کیا عقیدہ تھا، تو کیا کہتا تھا؟ اس پر فرشتے کہیں کہ اگر اس سوال کا تو جواب نہ دیتا تو تیرے لیے جہنم تھی۔ اور پھر حشر کا میدان برپاؤ، اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یعنی یہ ہے میرے سماں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سراپا رحمت، اللہ کے حضور سے ہماری مغفرت شفاعت کا ذریعہ۔ پتہ چلا کہ یہ عقیدہ رکھنا شرک نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ قبروں پر جو جائیں گے ان کا تقدس کریں یا ان کے ادھر دعا کریں یا اپنی والدہ کی قبر کو بوسا دیں یا اپنے استاد کی، تو ان پر شرک کا فتویٰ لگے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر پہلے ہو کے آئے ہیں، شہداء کی قبروں پر، اور پھر کہا کہ قسم خدا کی، جب قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی اٹھا رہے ہیں پھر وہاں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بالکل بھی نہیں رہتی۔ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے شرک کا ڈر نہیں۔ اور یہ ساری خبریں کس کی دی جا رہی ہیں؟ فیوچر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ قبروں کے نام سے معاذ اللہ میرے امتیوں پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے خارجی لوگ، اور خدا کی قسم کائنات میں کسی بت کی قبر نہیں بنی، ابھی بھی آپ دیکھ لو۔ اور جہاں پہ لفظ قبر آ جاتا ہے، قبر بنتی ہے انسان کی، چاہے نیک ہے وہ برا ہے، وہاں پہ شرک کا کوئی سروکار بالکل بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے انسان کو سمیع بصیرہ بنایا ہے، اور انسانوں کی ایک قسم ہے شہداء، شہید جب اللہ کے راستے میں یعنی کہ شہید ہونے کی خواہش کرتا ہے، جب وہ نکل جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، چاہے وہ شہید ہو یا تلوار اس کو لگے نہ لگے، یا وہ میدان جنگ میں تبھی موت بھی مار جائے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ شہید ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ خبردار ان کو یہ نہیں کہنا کہ یہ فوت ہو گئے ہیں۔ کہنے کی بات ہو رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا، کہنا نہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کیا وہ فوت نہیں ہوئے؟ کیا ان کو موت نہیں آئی؟ سارا کچھ ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے کچھ بھی ہے، تم نے ان کو نہیں کہنا۔ اگر کہنا ہے تو کیا کہنا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ ایک جگہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں فوت ہوئے ہیں، انہیں قتل ہوئے ہیں، ان کو آپ نے سوچنا بھی نہیں، تحسنا، ذہن میں بھی لانا، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہے۔ کافر یہ کہتے تھے کہ مردہ، کبھی فزیکلی مردہ، کبھی یہ وہ۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جب ان کا ذکر کرنا ہے تو ان کو زندہ کہنا ہے۔ اور قبروں کے متعلق بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ بندہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، تو اس لیے قبروں پر شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی حدیث بخاری میں آ رہی ہے 4085، کہ ادھر بھی آپ لفظوں پہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ پہ یہ دیکھو، خدا کی قسم ہے تمہارے بارے میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بات شرک کرنے لگو گے۔
بلکہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے لیے ہی رزق کرنے لگو گے۔ آج جو لوگ مسلمانوں پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قسمیں کھا رہے ہیں کہ اس چیز کا ڈر نہیں، اور فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ اور اب دیکھو یہاں انسان جس کرۂ ارض پہ رہ رہا ہے وہ زمین ہے، اور زمین پر ہی اس کی ساری ترقی ہے، اس کی اڑان ہے، اور اینڈ پہ زمین پر ہی اس نے جانا ہے۔ اگلے جہان بننے ہیں، اس جہان کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں۔ اور اب یہ جو معاذ اللہ کہتے ہیں جی یہ حدیث شرک صحابہ کے لیے تھا، معاذ اللہ انہوں نے دنیا میں الجھنا تھا تو ہم نے نہیں الجھنا، معاذ اللہ یہ تو بات ہی فیوچر کی ہو رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی یزید دنیا میں الجھا اور اس نے آل رسول کو قتل کیا، تو کیا یزیدی صحابی تھے؟ وہ تو صحابی ہے ہی نہیں تھے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کا فیوچر کے لیے یعنی کہ بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک جو گروہ ہے، ایک جگہ یہ فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ کچھ قبائل جو ہے وہ مشرکین سے مل جائیں گے۔ اب مشرکین سے مل جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ وہ قبروں پر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ فیوچر کی یہ بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مشرکین سے مل جائیں گے اور بتوں کی پرستش کریں گے۔ مطلب کیا کہ جہاں قبر آ جائے ادھر کوئی بھی شرک نہیں، شرک کا لنک ہے بتوں سے، یہ آپ حدیث دیکھ لیں۔ اور پھر آپ دیکھیں نا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی یا مومن یا مسلمان بھی شرک کرے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خارجی لوگ ہیں۔ بخاری شریف کی 33-44 حدیث بھی آپ پڑھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے متعلق یعنی کہ فرمایا ہے، کیا فرمایا کہ یہ اینڈ پہ جو ہے نا وہ نکلیں گے جب جھوٹے یہود و نصارہ کا ایک جھوٹا نبی جو انہوں نے دجال لانچ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خارجیوں کا جو آخری گروہ ہوگا جو مسلمانوں کو مشرک کہیں گے اور ثابت کریں گے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ بھی مسیح الدجال سے مل جائے گا۔ مسیح الدجال کیا ہوگا؟ یہودیوں کا ایک نمائندہ، یہود و نصارہ سے یہ لوگ ملیں گے۔ اور یاد رکھو کہ توحید اس کا متضاد ہے شرک، جیسے دن کا متضاد رات ہے، دن آ جائے تو رات نہیں رہتی، جہاں توحید آ جائے ادھر شرک نہیں ہوتا۔ اور شرک وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے، کسی کو خدا ماننا اور بتوں کی پوجا کرنا، یا ایک جو خدائی نظام تھا ظلم کا، جبر کا، جس کے نمائندے تھے فرعون، حمان، نمرود، شداد، ان کو ایکسیپٹ کرنا یا اس سسٹم کو ایکسیپٹ کرنا۔ یہ سسٹم کیا تھا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، بلکہ ان لوگوں نے معاذ اللہ انبیاء کو قتل کیا، ان کا مذاق اڑایا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو انبیاء کو معاذ اللہ برا بلا کہے یا اللہ کے حکم کو نہ مانے۔ کرنا نہ کرنا وہ بعد کی عمل کی بات ہے، یعنی اس کو بتایا جائے یعنی کہ یہ کام اللہ نے کہا ہے اور وہ کہے کہ میں اللہ کی نہیں مانتا۔ جو شرک کا نظام تھا اس میں یہ تھا، وہ لوگ اللہ کے خلاف تھے۔ اور معاذ اللہ ان خارجیوں نے کیا کیا ہے؟ آل سعود کو آپ دیکھیں، انہوں نے یہود و نصارہ نے ان کو لانچ کیا ہم پر، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے مسلمانوں کو مشرک بنا دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں بس ہم ٹھیک ہیں باقی مسلمان مشرک ہیں۔ جب آپ مشرک کسی کو کہتے ہو دائرہ اسلام سے، اس کو خارج کر دیتے ہو۔ یہ خارج کرنے والے اور خارج ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔